بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. کلبھوشن کا جو معاملہ تھا اس کو ہینگ کرنے کا انڈیا نے جس طرح سے اس میں افراتفری شو کی, جس طرح سے چال بازی شو کی, جس طرح سے عالمی عدالت کے سامنے واویلا کیا, شاید ہم سے ایسا ہو نہیں سکتا یا ہم کر نہیں سکتے. یہ تو میرے مہمانان گرامی بتائیں گے کہ کیوں. جتنا مجھے پتا ہے, میں طالب علم ہوں, کہ جب دو اپوننٹ ہوتے ہیں تو مقابلہ ہونے میں اگر 4, 5, 6 دن ہوں تو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو انڈرلائن کر کے تو اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے, یا اس کی خوبیوں کو روکنے کے لیے اس کے سامنے بند باندھا جاتا ہے, یا پھر اگر دشمن چال باز ہو تو اس کی چال بازیوں کے سامنے کوئی نہ کوئی اس طرح کا اپنی بھی چال بازی سامنے لے کے آئی جاتی ہے کہ دماغ کو استعمال کیا جائے اور کم از کم اپنے ملک کی عزت و حرمت کا خیال کیا جائے. آج جس طرح سے انڈین میڈیا بغلیں بجا رہا ہے, چونکہ میں تو قانون کو اتنا نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا موقف جو ہے عالمی عدالت نے مسترد کر دیا. اب یہ کہاں تک درست بات ہے, یا اس کی پھانسی پہ عمل درآمد روک دیا, یعنی سٹے دے دیا کہ جب تک ہم سن رہے ہیں یا جب تک یہاں بات ہوتی رہے گی تو اس وقت تک پاکستان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, جبکہ اس کے پاس پاکستانی قانون کے مطابق ساری آپشنز موجود تھیں. وہ اپیل میں جا سکتا تھا اور اس کو جانا بھی چاہیے تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا ایک تو وکیل جو ہے وہ فرسٹ ٹائم اپنی جو وکالت کی ہسٹری ہے پہلی دفعہ وہ عالمی عدالت میں پیش ہوا, اس کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 90 منٹ ہوتے ہیں بحث کے لیے, تو اس نے 50 منٹ بحث کی, 40 منٹ چھوڑ دیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ابھی سے اس کو جاسوس ثابت کرنا چاہیے تھا تاکہ عدالت آگے بڑھتی نہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 99 میں ایک کیس ہوا تھا, اس میں جو انڈیا ہے اس نے عالمی عدالت کو مانا ہی نہیں تھا. تو یہ باتیں آج میں ڈسکس کروں گا. میرے ساتھ مہمانان گرامی ہیں. محترم آصف باجوہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پیشے سے وکیل ہیں, ایم پی اے ہیں, مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائے. کرنل فرق صاحب جناب جانی مانی ہستی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائے. جسٹس فخر النساء کھوکھر صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی جسٹس صاحبہ آپ ذرا بتائیے گا کہ جی یہ ہوا کیا ہے دراصل, کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے اور انڈیا کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ شاید انڈیا کا کیس کمزور ہے, ان کا میڈیا بھی آدھا میڈیا یہ بات کر رہا تھا, لیکن آج بغلیں بجا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ میڈیا کیا کہہ رہا تھا, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ورلڈ کورٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کسی ایک خاص ملک کے لیے, خاص سیکٹ کے لیے نہیں ہے کہ ان میٹر کو یہ لے لے گی اور ان پر ڈیسیشن دے گی. کوشچن صرف یہ ہے کہ اس کی جورسڈکشن میں 2 پوائنٹ ہے. کنٹینشیس میٹرز, اچھا, جو انٹر اسٹیٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. مجھے اس کی اردو نہیں آ رہی. اب میں وکیل صاحب بیٹھے نا صاحب, آپ ذرا بات کر لیں ان سے, اس کو سمجھتے ہیں. دوسری جو اس کی جورسڈکشن ہے وہ ہے ایڈوائزری جورسڈکشن. اب مجھے یہ ایک بات بتا دیجئے کہ ایک ایسا میٹر جو اس ملک کی ایک اسپیشل کورٹ میں, جس کو ہم کہتے ہیں آرمی کورٹ, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, ٹھیک, اور وہ سپروائزڈ ہوتی ہے, گائیڈڈ ہوتی ہے بائی پاکستان آرمی ایکٹ, بالکل اس کے مطابق ہوتی ہے. اور وہاں جو بھی ٹرائل ہوتے ہیں, جتنے بھی ٹرائل ہوتے ہیں, میں نے کیے ہیں کافی سارے. ٹھیک ہے. 19 لانسر میں میں نے یہ کیے ہیں ٹرائل, اس لیے میں اس کو بڑے ہی اعتبار سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں جتنے مواقع ملزم کو ملتے ہیں نا, آرڈنری کورٹ میں نہیں ملتے ہیں. اگر اس کا لائر نہیں ہے تو اس کو لائر بھی انگیج کر کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسپیاناج کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں, ایسپیاناج کیسز جو آفیشیل سیکریسی ایکٹس 3 اینڈ سیکشن 6 کے تحت ہوتے ہیں,
یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. یس, اس کی میکسیمم پنشمنٹ ڈیتھ پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ اس کا کیس تھا. اس کے تحت جو جورسڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن اگر کرنا تھا تو آپ سیکشن 10 آف پاکستان آرمی ایکٹ دیکھتے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھتے کہ آیا ہائی کورٹ کو جورسڈکشن ہے. ٹو مائی مائنڈ ہائی کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کو ہے. ٹھیک. اب کوشچن ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں ایک اسپیناج کیس میں اس کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے, وہ انٹرنیشنل کورٹ میں کیسے پہنچ گیا؟ ٹھیک ہے. وہاں کیسے پہنچ گیا؟ آپ پہنچتے رہے, کسی ایک پارٹی نے پہنچا دیا, 4 مہینے وہ تیار کرتے رہے اس کیس کو. ٹھیک. پہنچا دیا. اب پاکستان کو سوچنا یہ چاہیے کہ پڑھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جورسڈکشن حاصل بھی ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اسے جورسڈکشن حاصل نہیں ہے تو پاکستان بڑی پولائٹ کہہ سکتا ہے, پولائٹلی, کہ اس عدالت کو جورسڈکشن نہیں ہے, سو ہم اس میں نہیں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, نہ اسے ایکسپٹ کرتے. ٹھیک ہے. اور ایک لیٹر لکھنے کی ضرورت تھی صرف. جی, لیٹر بھی نہیں, لیٹر لکھنے کی کیا, ایک آبجیکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں, چونکہ یہ عدالت بھی 1945 میں جب یونائٹڈ نیشن کا آئے وجود میں آئے تو یہ ورلڈ کوڈ بھی ساتھ ہی آئے. ٹھیک. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ریپریزنٹیٹیو اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, نہیں ہے. اینی باڈی, اینی ایجنٹ ٹھیک کین اپیئر. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی اپیئر ہو سکتا. جی ہاں, بالکل ٹھیک. اب مجھے تو یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جب جورسڈکشن نہیں ہے تو اب انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا یہ کنونشن کے تحت ہیگ میں جو ہے سیکشن 36 کا 1 پوائنٹ, اس کے تحت کانسلری ایڈوائز نہیں ہے. ٹھیک. اب اگر وہ دیکھنا یہ ہے کہ جب نہیں ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایپلیکیشن بھی نہیں لے سکتی, پروویژنل اسٹے بھی نہیں دے سکتی. جی. اگر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جورسڈکشن کو اپنی اسٹیبلش کیا. اور اسٹیبلش کس طرح سے کیا ہے یہ پوچھتے ہیں آصف باجوہ صاحب سے. کرنل صاحب کے پاس بعد میں آؤں گا کیونکہ فوج کا ایریا ان سے ڈسکس کریں گے. مجھے بتائیے کہ جی جیسے صاحبہ نے بڑا اس کو تفصیلی بتایا ہے, لیکن کورٹ آف لا میں اس کی کیا اہمیت ہے, کیا حیثیت ہے, جو واقعی ہمارا موقف جو ہے وہ نہیں مانا گیا, اس کو ذرا ناظرین کے لیے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ پروگرام کیا اور یہ یقیناً آج وقت کی ضرورت تھی. آج پاکستان میں کیا ہوا, یہ ایک بڑا آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں فاضل جائی صاحبہ سے مجھے اختلاف ہے ایسی بات سے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اپیئر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ اپلیکیشن کی ضرورت تھی, انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی. گزارش یہ ہے کہ کیا جو پاکستان ہے یہ ایڈمیٹڈ ریاست نہیں ہے پوری دنیا میں؟ کیا ہم یو این او کے ممبرز نہیں ہیں؟ کیا ہم ویانا کنونشن کے پابند نہیں ہیں؟ دیکھیے آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں, خدا نہ کرے کہ کل آنے والے وقت کو ہم کسی اور سٹیج پہ دوسری طرف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیا فاضل جائی صاحبہ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ کیا ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے پیئر نہیں ہونا, ہم یہ کہتے ہیں, یہ ہمارا موقف یہ ہے. آپ کے ساتھ وہ 99 میں مجھے بات کرنا اس پہ بھی ہوگا. کیا گھر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. گزارش یہ ہے کیا یہاں اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ دائر کرتا ہے, فائل کرتا ہے کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں,
تو اگلا آدمی کہتا ہے جی آپ کو تو اختیار ہی حاصل نہیں ہے, میں آپ کے پاس نہیں آتا, تو کیا خیال ہے عدالت کلوز کر دیتی ہے چیپٹر؟ نو, یہ ایک سسٹم ہے, قانون ہے. ہاں, اب جس عدالت نے میکسیمم ایک قانون کی زبان میں کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ دی ہے, وہ پاکستان کی آئین اور لا آف لینڈ کے مطابق ایک کمپیٹنٹ کورٹ ہے. ٹھیک, اس کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا دنیا کے ساتھ, ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہمارے پاس اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے, ہم نے پورا کیس تیار کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس ہے ہمارے پاس. دیکھیں, آپ نے یہ کہا یا کچھ دوسرے اینکر دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کی بڑی کمزوری ہے, یہ جی کیس اس طرح ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کیس کو کہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ ایک عالمی عدالت ہے, انہوں نے صرف ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی بات سنیں گے, ہمیں اختیار حاصل ہے. اب ہم نے وہاں پہ جانا ہے اور اپنا موقف وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس تھی اور ہمارے لا آف لینڈ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہماری ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے جو آئینی ادارہ ہے اس نے اس کو ٹرائل کیا اور اس کو یہ میکسیمم پنشمنٹ دی ہے. اب کیا ہے ہمارے خلاف کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک, ان کا موقف یہ تھا کہ کلبھوشن یادیو کو پاکستان نے ایران سے اغوا کیا, ایران سے لے کر کے وہ پاکستان میں آئے اور یہاں انہوں نے اس کو غلط طریقے سے سارا پروسیس کیا. اس عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا. ہمارا موقف وہاں پہ درست ہے. یہ کہتا ہے ہمارا موقف خارج ہو گیا. ہمارا موقف کیسے خارج ہو گیا؟ نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے وہ. دیکھیں, ہاں ایک بات یہ بڑی ضروری بات تھی, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اس شخص نے پاکستان کے بچوں کو قتل کیا, اس شخص نے پاکستان کے خلاف سازش کی, اس شخص نے پاکستان کی آرمی کے خلاف اس نے کام کیا. یہ درست طور پہ جاسوس تھا, انڈین آرمی کا جو ہے یہ حاضر سروس ملازم تھا اور اس کے پاس 2 پاسپورٹ تھے. دیکھیں کیا آپ دیکھیں, ایک لفظ ہوتا ہے, سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ مسلم نیم سے آپریٹ کر رہا ہے, اور دوسرا پاسپورٹ اس کا اور ایکسپٹ کر. بلکہ میں تھوڑا سا آپ کی بات میں اضافہ کروں پلیز. لازم مجھے اس میں جو سمجھ آئی ہے ایک طالب علم کے طور پہ, کہ جب آپ اس کا مسلم نیم والا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو اگر انڈین نیم میں وہ کلبھوشن ثابت ہو جاتا ہے, جو کہ انڈیا نے مان لیا عالمی عدالت میں, وہ مانتے نہیں تھے, پھر تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ دہشت گرد ہے اور وہ دہشت گردی آپریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ تھا. یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا, یہ بات دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا سٹینس کیا ہے. ہم اپنے کیس کو یہ دیکھیں, 2 لوگ کہتے ہیں, دیکھیں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا, یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے؟ اس لیے قانون اندھا ہوتا ہے کہ قانون موقع پہ موجود نہیں ہوتا. قانون نے جو ایویڈنس پیش کی جانی ہوتی ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب عدالت میں جو ICJ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, وہاں پہ ہم اپنے سارا کیس لے کے جائیں گے اور وہاں پروف کریں گے کہ یہ ان ججز کو کیا پتا ہے. ٹھیک ہے, ان ججز کو کچھ پتا نہیں, ہم ایویڈنس دیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم نے لا آف لینڈ کے ذریعے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی. اور ہم اس کے پاس آتا ہوں, پہلے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی کرنل صاحب, آپ نے دونوں قانون دان جو ہیں, ایک جسٹس صاحبہ ہیں, ایک وکیل صاحب ہیں, سنا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جو فوجیانہ جوش ہے, جو آرمی کا ایک مطلب آرمی کا بندہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا, جو کافی دیر سے اندر جو ہے جوش مار رہا ہے بات کرنے کے لیے, آپ بتائیے ذرا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی ایک کامن مین کی حیثیت سے بات کروں گا. میری ایک طرف جسٹس صاحبہ بیٹھی ہیں اور ایک طرف وکیل صاحب ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ جب ضمانت کسی کی مخالف کی ہو جائے یا سٹے مل جائے تو ایمانداری سے بتائیں کہ یہ اس کو وننگ نہیں کہتے, ریلیف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, وننگ کہتے ہیں نا. اسی سے آگے ان کی روزی روٹی چلتی ہے. لیٹ می ٹیل یو, ایک سائڈ کی, ناٹ ٹو بوتھ سائڈ. نو لسن, میں اپنی پرسپشن کی بات کر رہا ہوں, کامن مین کی بات کر رہا ہوں. قانون میں نہیں, آپ سمجھا دیجیے گا نا. آپ دیکھیں, مجھے یہ ہے کہ جب اس طرح کا ریلیف ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مقدمہ ختم ہو گیا. ٹھیک,
ठीक है, यही रियाज कर रहा है, जो बात करने वाली बात है। दूसरी बात यह है, लेकिन कानूनी लोग, सर जरा सुनिए, कानून वाले लोग कह रहे हैं कि जी ये ना हम उनकी ना भी माने ना तो फांसी लगा भी दें तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बात जरा बताइए। यही मैं अब ये इसमें अगर मुझे भी प्लीज मुझे सिर्फ ये बताएं, आप ये भी कहते हैं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसने दिया, आप ये भी कहते हैं कि आपकी मुल्की सालमियत उस पर दाव पर थी, आप ये भी कहते हैं कि आपके बच्चों को कत्ल करता रहा, वो करवाता रहा, यहाँ पर कंफर्म है। सारा करने के बाद आप फिर कहते हैं कि जी हम दुनिया की तमाम अखलाकी चीजें लेकर कानून लेकर जाएंगे, और यहाँ पर कोई डंडी भी मारनी पड़े तो मार देनी चाहिए। हाँ, उसको वैसे ही फारग कर देना चाहिए। मैं वैसे बता रहा हूँ नो, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक पाकिस्तानियों की तरफ कत्ल करवाने वाला आदमी है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जहां तक ये कहते हैं कि जी क्या हम यूएनओ में मेंबर नहीं है, अगर ये क्लास है कि जी दोनों साइड वाले जब एक्सेप्ट करेंगे तो लागू होती है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, ये मैंने अपना हक क्यों छोड़ा? मैंने क्यों वहां पर लेकर गया? क्या मुझे पता था? ये अगर हाँ हो सकता था, अगर मुझे पता होता कि मेरा दुनिया में डिप्लोमेसी ज्यादा ताकतवर है, मेरा प्रोपेगेंडा ज्यादा है, मैं उन पे हावी हूं, ये कोर्स वगैरह और ये प्रोपेगेंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चलो फिर ले जाते हैं सच्चा होने के लिए। जब मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा ये अदर वे राउंड है, और मुझे ये पता है कि मैं अपना ये अमन का जो कबूतर भेज रहा हूं, वहां पर हर दीवार पे कैंचियां लगी उसके पर काटने के लिए, और आप फिर वहां पर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं आप? नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यहां पर उसको पूरे तरीके से फैसिलिटेट किया गया, यहां पर कोर्ट के मुताबिक उसको सजा दी गई, बिल्कुल ठीक। एक सुप्रीम कोर्ट का रहता था वहां पर, ठीक है, उसको पूरा मौका दिया गया, वहां पर भी वो जाता तो उसकी बात सुनी जाती और ये हमारा हक था उसको सजा देने का। इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, वहां पर वो कहेगा कि जी मैं अकेला था, मेरा कोई भी नहीं था। कौन सी कन्फेशन की बात कर रहे हैं? ठीक, कौन सी मैंने कन्फेशन की है? सब कुछ इन्होंने खुद बनाया है। वहां पर देखें, ये जो आपका रह जाता है सबसे पहला करते हैं, वहां पर आपका केस लंबा और कमजोर हो गया। वो 4 साल चले, 2 साल चले, और फिर इसमें मैंने एक अजीब से मंतक सुनी है कि जी उस दौरान हम बहुत कुछ बना दिखाएंगे दुनिया को, और दुनिया को फांसी लगा के दिखाते तो डरती दुनिया। क्या दुनिया के पास आपके लिए रह गया है? क्या आपके केस को वो फॉलो करेगी? क्या आप क्या क्या लेके आ रहे हैं? और फाइनली क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक। इन दीज वेरी सर्कमस्टांसेस मैं कहता हूं, अब आर्मी की बात कर रहे थे कि जी वो सारे जो बैठे हुए हैं, आर्मी ने अपना हक पूरा अदा कर दिया। आर्मी ने जब आर्मी साइन कर दिया उसके बाद ये बिल्कुल जी, आर्मी हर महाज पे लड़ रही है, जबकि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक से खिताब करते हुए भी कहा कि जी आर्मी क्या क्या करे, क्यों जो जिन लोगों के मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी में जो हमारे इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पे हर आर्गन काम करे, तो आर्मी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक के बाद बात करूंगा, और ब्रेक के बाद ये भी बात करूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जब ट्वीट वापस हुआ तो उसमें फौज ने कहा कि जी ये हक वजीर आजम का था और वजीर आजम ही इस्तेमाल करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ये हक इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जस्टिस साहबा कुछ बात करना चाह रही हैं, और 2-3 एविडेंसेस जो हैं आलमी अदालतों के वो आपके साथ डिस्कस करेंगी। लेकिन मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं कि जो हमें अगर स्पेस मिले, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इख्तियार है, अगर हमारे इदारे मान रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को और उसको इख्तियार उसका मान रहे हैं, तो फिर एक बात और आज बहुत हो रही है कि बाइख्तियार वजीर खारजा की भी जरूरत है जो फुल फ्लेज उस पर फोकस करे। क्योंकि मुझे खुर्शीद कसूरी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं सुबह 9 बजे तमाम मेल्स पढ़ता था और तमाम के जवाबात में देता था। हमारे सफारतकार मुझे बताते थे कहां कहां क्या क्या हो रहा है, कहां कहां क्या जरूरत है। वजीर आजम साहब इतने मसरूफ आदमी हैं, वो कैसे इन चीजों को डील कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इस पर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन जस्टिस साहब बात कर लें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
میں نے جس سے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ کوئی عام سی عدالت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس عدالت میں جب تک دو سٹیٹس ایگری نہیں کرتی ہیں یا مانے نا, مانتی نہیں ہیں, کیس نہیں ہو سکتا وہاں, چل ہی نہیں سکتا, آگے بڑھ چل ہی نہیں نہیں سکتا. سکتا. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے یہ سارا کچھ سن کے. لے جاؤں گے تھے وہاں شہادت دیں گے وہاں, مجھے بتائیں جب ایک اسپیاناج کیس ہے جس کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو, آرمی کورٹس کو ہے. ٹھیک ہے, بالکل. آرمی ہیز ٹو پروٹیکٹ اس. اسپیاناج کیس ہے یہ, اور جب یہ اسپیاناج کیس ہے اور اس کیس میں تمام ایویڈنس موجود ہے, ثابت ہوئی اور اس آدمی کو کنوکشن ہوئی, اور اب خدا ہیل کہ آپ وہ ایویڈنس لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. کیوں جائیں؟ ٹھیک, بالکل. کوشچن ہے کیوں جائیں؟ ہمارے ملک کا اپنا قانون ہے, بالکل ٹھیک. ہمارے ملک کی انڈیپینڈنٹ سوورنٹی. تب میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اجمل قصاب کو بھی غلط ہینگ کیا. ٹھیک. عافیہ صدیقی بھی بیچاری امریکن کورٹس میں پڑی ہیں. ہر کیس شوڈ بی ٹیکن ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف وہ جسٹس. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سوال تو ہے جی, بالکل. ان کی ایک تعصب کی آنکھ ہے, تعصب کی اینک ہے جو ان کی آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک. اب جو پنڈورا باکس کھولا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, دیکھنا یہ منہ کی کھائیں گے. ہر ٹیررسٹ کا کورٹ کا کیس جائے گا وہاں. زبردست بات ہے یہ ویسے, ہر ٹیررسٹ ایک ایگزامپل بن گئی. ہر ٹیررسٹ کا ٹھیک. جنہوں نے بچوں کو قتل کیا, لوگوں کو قتل کیا, ان کے کیسز جائیں گے. جب بھی ایک سٹیٹ جو پاورفل کنٹری ہے ایک کمزور کنٹری کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ جو کیرالہ میں ہو رہا ہے, جو بہار میں ہو رہا ہے, بنگال میں ہو رہا ہے, تو پھر پاکستان بھی جائے ان کی سپورٹ کرے. کیا ہو جی, کرنا ہوگا. آئے یہ تو دلائل ہے نا, وہاں پر عالمی عدالت میں یہ بات کی جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں. بالکل. ہم یہ لے جائیں گے. لوگ یہ دیکھیں, لوگ پاگل ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 پاسپورٹ لے کے بیٹھا پھر ہے. رہے. ٹھیک, بالکل. پاگل تو نہیں ہے لوگ, اور وہ میڈیا نے دکھایا ٹھیک. with a Muslim name he was here. اور وہ ہمارے ملک کے خلاف, وطن کے خلاف اسپیاناج کیس میں انوالوڈ تھا. اور اس کے وہ بھی ڈاکومنٹ سامنے آ گئے جو اس کا اصل نیم ہے, جس کی الٹیمیٹ سزا ڈیتھ سینٹنس. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اس کے کارڈز بھی آ گئے, جو اس کے سروس کارڈ ہیں وہ بھی آپ کے قبضے میں ہیں. اس کا دوسرا کلبھوشن نام کا پاسپورٹ بھی آپ کے قبضے میں ہے, مسلم نیم کا پاسپورٹ بھی آپ کے قبضے میں ہے. وہ خود اس نے کنفیس کیا. مان کی ناک تو نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے باوجود ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم عدالتوں میں وہاں ثابت کرتے پھریں. انڈیا تو کشمیر کا کیس جو ہے اس کی وائلیشن آج تک کر رہا ہے, کسی عدالت نے نہیں پوچھا اس کو. عالمی گزارش ہے, اور جب لوگوں کو کاؤ کا دم کھلایا گیا اوپنلی. بالکل ٹھیک. وہ کیا کیس تھا؟ اب دیکھیں, اب گزارش جس طرح میڈم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. افغانستان میں کیا ہوا, امریکہ نے سب سے پہلے رشیا نے کیا, اس کو کسی نے کیا کہا. اب امریکہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے, ایٹمی طاقت ہے. آپ دیکھیں نا, شام میں کر رہا ہے اور افغانستان میں ہو رہا ہے, اور عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, مصر, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی تو یہی خواہش ہوگی کہ پاکستان عالمی عدالت میں نہ جائے اور وہاں پہ اپنا کیس ثابت نہ کرے. دیکھیں, اگر ہمارا کیس مضبوط ہے, ٹھیک, اگر ہم نے لا آف لینڈ کے ذریعے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ذریعے ہماری کمپٹنٹ کورٹ نے سزا دی ہے, تو ہمیں وہاں جانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا کیس مضبوط ہے, ہم ثابت کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اینڈ اس کا لاجیکل اینڈ یہی ہوگا, اس کو پھانسی لگے گی. ڈیفینیٹلی اس کو پھانسی لگے گی جب ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے, جو ہم نے ایویڈنس ریکارڈ کی ہے. اور ایک بات, آئی سی جے نے بھی یہی کہا ہے
کہ 40 ڈیز ہے اس کے پاس ایپیلیٹ کورٹ میں پاکستان میں سپریم کورٹ کے پاس جائے کے لیے، یہ وہاں پہ جائے، بالکل ٹھیک، پھر ہم دیکھیں گے. دو باتیں ہیں، ایک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بتا انہوں نے ایک بات، اور جو دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس دے دیا انہوں نے کونسلر کو، یہ بھی غلط بات ہے. کونسلر کی رسائی کے لیے ایکسیس نہیں دی ابھی تک، اس پہ اس نے کوئی ڈیسیژن نہیں دیا. اب دیکھیں جس طرح میرے بڑے محسن ہیں، بڑے پیارے، بڑے کمپیٹنٹ یہ کام کرتے ہیں کرنل فرق صاحب، انہوں نے کہا جی دیکھیے کہ اگر بیل ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے. غلط ہے. نو فاضل جائی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، کئی ایسے مقدمات ہیں 302 کے جن میں بیل گرانٹ ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایسے ملزمان کو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے. دیر آر 100 نہیں thousands آف ایگزامپلز سائٹیشنز ان پاکستانی کورٹس. اور اس کے بعد ایسے مقدمات جن میں سٹے گرانٹ کیا جاتا ہے، بعد میں وہ مقدمات بالکل ڈگری بھی ہوتے ہیں، خارج بھی ہوتے ہیں. نہیں سر نہیں، بات نہیں ہے، یہ لا کی بات ہے. اور ہمیں قانون سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم آئسولیشن کی طرف نہیں جا سکتے، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا درست فیصلہ ہے. بنگلہ دیش نے ایک بڑا عظیم شخص جو تھا مذہبی اسکالر 80 سال کا پکڑ کے ہینگ کر دیا. بالکل کیا جماعت اسلام کئی کیے جی بھائی، وہ اپنے ملک آدمی تھا. دیکھیے جائی صاحب پاکستان نے ظلم کر دیا، نہیں ظلم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں شہادت آئی، بالکل 20 اسٹیٹس شہادت آئی، ثبوت موجود ہے. یہ تو ہوا ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، لیکن ان کے اپنے ملک نے اپنے ملک کے باشندے کو کیا. ٹھیک، یہ ہم اس لیے لیکن پاکستان کی حمایت میں چونکہ وہ تھے کیونکہ پاکستان انہوں نے رحم نہیں سر. وہ شہری کہاں کا سر؟ انہوں نے تو شہریت اس کی بنگلہ دیش کی لی نہیں، لیکن یہ دیکھیں اگر جو یہاں پہ شور مچاتے تھے یا جج صاحبہ کو وہاں پہ اتنا تھا درد اس کا، تو یہ چلے جاتے کمپیوٹر وہاں کورٹ میں پاکستان سے اجازت لے دو، آفیہ سے آپ اجازت مانگ لیں، آپ اجازت مانگ لیں، خود کر رہی ہے آپ اجازت مانگے، حکومت خود لیڈ کر رہی ہے وہاں پہ، حکومت نے بڑی کوشش کی ہے. ہمارے جو وہاں پہ ہمارے کونسلر ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. یہ پرائیویٹ شخص کو جا نہیں سکتا نا، کیونکہ گورنمنٹ یہ خود تو کہہ رہے ہیں جو آئے ہیں نا انڈیا کہ گورنمنٹ آئی ہے ان کی بات، یہ اپنی بات کو نگیٹ نہ کریں. ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کوئی بھی جا سکتا ہے. نہیں کوئی نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا میں نے، یہ وہاں پہ اجازت لے کے چلے گئے. پاکستانی حکومت اپنا فرض پورا کر لیا، کبھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. آپ کو امید ہے، کوئی یقین ہے کہ اس کو پھانسی لگے؟ انشاءاللہ اس کو پھانسی لگے گی، کیونکہ ہماری کمپیٹنٹ کورٹ نے ایک بات مجھے جو سمجھ آئی ہے، میں سارے دن سے اس کیس کو سٹڈی بھی کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں باتیں ان کی درست ہے. ایک تو کونسلر ایکسیس نہیں انہوں نے دی، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو پھانسی نہ لگائی جائے، صرف اس پہ یہ انہوں نے کہا ہے اس کو پھانسی نہ لگائی جائے کیونکہ انڈیا نے واویلا کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کل ہی پھانسی لگا دیں، تو لہٰذا اس کو سپریم کورٹ میں جانے کے لیے کہا گیا. لیگل بات ہے، رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے. بات سنیں، جہاں تک پہلی بات یہ ہے اس میں ان کے بیانوں سے میں ان کے جو انہوں نے فرمایا اس سے میں کچھ جو میں نے سمجھا اخذ کیا ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، عام حالات میں اس مجرم کو جو پاکستانی خون کا پیاسا تھا، یا اس مجرم کو میں اس کو مجرم کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈکلیئرڈ ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اس کو ایک ریلیف تھا صرف سپریم کورٹ جانے کا، ایک چانس تھا. ہم نے اس کو دوسرا انٹرنیشنل کا مہیا کر دیا کیونکہ ہم اپنا کیس وہاں لے جانا چاہتے تھے. اچھا مجھے اس بات کی سمجھ ایک بات ہے، ایک سیکنڈ، جو انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ مجاز ہی نہیں ہے عدالت اس کو چھوڑنے کی. ایک سیکنڈ سن لیجیے، آپ سن لیجیے، اب سنیں تو صحیح، سننے کی نہیں، چھوڑنے کا مجاز نہیں. جو میں ان کے پوائنٹ سے سمجھا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ یہاں پر ہم ان کو اس کا جو ایک حق تھا ہم دے کے ختم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دوسرے حق کو تسلیم کر کے وہاں لے گئے جہاں کہ ہم وہاں سے انصاف ہمیں مل جائے گا. جو پھانسی یہ کہہ رہے ہیں، کون سی عدالتیں جن کا 50 انہوں نے کیس گنے ہیں بے انصافی کے اور دھوس کے، ان عدالتوں میں کہتے ہیں کہ جب ہمیں انصاف مل جائے گا. رشیا کو نہیں ملا، لبنان کو نہیں ملا، کشمیر کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، لیکن ہمیں ملے گا. اس لیے ہم اپنی الٹیمیٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس کو بھی اٹھا کے وہاں لے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ
ये जहां तक कहना है कि वो समझते थे शायद कल ही फांसी दे दें, जब हमने रोका समझते हुआ नहीं था। थे, उन्होंने कहा ये ये मौका दीजिए। क्या करें, मुझे मैं मौका कहता हूं कि जब उसका ये कहा गया था, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक इसकी अपील का दिन है हम कुछ नहीं करने वाले। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या- करने जा ही नहीं रहा था। नहीं जा रहा था, बिल्कुल। ये हो ही बिल्कुल नहीं एक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। वक्त एक लफ्ज देखिए, ये जो कहते हैं ना कि वहां नहीं जा सकते थे, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनका मौकफ गलत है। एक यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं और एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट है। ठीक। अगर कोई केस अदालत में जाता है तो वो दोनों फरीकों को सुनती है, फिर फैसला बहुत बहुत करती है शुक्रिया कि बाजवा जिसकी साहब, jurisdiction क्या है। फखरुन्निसा खोखर साहिबा। बात आपने सुनी, फैसला आपने करना है और हमने मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि इस केस का अहाता किया जाए। इस पे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे किसी आइंदा प्रोग्राम में, और अल्लाह करे बाजवा साहब की बात दुरुस्त साबित हो कि फांसी लगे जो पाकिस्तानियों का कातिल है। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।